اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش جی شاباش جی وصحبت مطارف البیان فی مسالک دلائلها چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے معنی کرنا پھر تلو نہ ہو شرح پڑھنا پھر کر دیں صاحب تو جی بسین والہا موملا والبا موحدہ ماضی متکلم ہے صح بالفتح بمانا کشیدن یا کشیدن بلاوی اے جرر تو کھینچا میں مطارف جمع ہے مثلثات المیم فتح الرا مطرف 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 بمانا ریشم کی چادر جو چار کونوں پر اس کے نقش و نگار ہوں چاروں کونوں پر نقش و نگار ہوں بیان بالفتح جو کلام واضح ہو آگے مسالک ہے مسالک کا معنی طرق جمع ہے مسلک کی بمعنی راہ کیا آگے ہے دلائل جو جمع ہے دلیل کی اور لغت میں دلیل کہتے ہیں مرشد کو کس کو مرشد کو اور حکماء کی اصطلاح میں دلیل وہ ہے جو 15 باری پڑھ چکے ہو کہ دلیل وہ ہوتی ہے کہ لازم آ جائے علم بے ہی سے علم بے شین آخر شین آخر کو نتیجہ جیسا کہ تو جان چکا ہے کہ بھئی یہ بات العالم متغیر و کل متغیر جب اس کا علم آیا تو اس سے لازم آ گیا یہ بات ایک علم اور کہ العالم تو اب نا العالم متغیر یہ پورا جی دلیل ہے ہمارے قول کس کی یعنی صغرا کبرا مجموعہ دلیل ایک تقریر یہ ہے یہ منطقی یوں کہتے ہیں اصولیوں کی اصطلاح جی اصول فقہ والے وہ ہے کہ وہ دلیل وہ ہوتی ہے کہ ممکن ہو توسل نظر صحیح کے ساتھ اس میں مطلوب جزی کی طرف کہ بھئی وہ شے جس میں صحیح نظر کرے نا تو اس کے ذریعے بندہ مطلوب جزی تک پہنچ جائے جیسا کہ عالم وہ کہتے ہیں عالم اکیلا دلیل ہے کیا عالم اکیلا دلیل ہے اب مثلا کہ ہم وہ بندہ جس نے غور و فکر کیا عالم کے احوال میں صحیح نظر کے ساتھ تو اس نے جان لیا کہ عالم تو عالم اور جو متغیر ہوتا ہے تو پہنچ گئے مطلوب جزی تک وہ کون ہے عالم حادث ہے تو اب دلیل اکیلی کون ہے عالم ہے کس کی عالم کے حادث ہونے کی ہاں سنیں جی تاکہ شاید کہ تو نے سمجھ لیا ہوگا اس سے جو ہم نے بیان کیا فرق کس کے درمیان اصطلاحین کے درمیان ففہم پھر اضافت جو ہے نا مطارف کی بیان کی طرف یہ اضافت ہے شے کی اپنے مشبہ کی طرف یعنی بیان جی ہاں یعنی جررت بے کھینچا میں نے بیانات کو وہ بیانات جو مثل ان ریشمی چادروں کے ہیں کس میں وسعت میں اور اے شابہ سے تو دلائل مشبہ ہیں حواشی کے ساتھ توجہ المطلوب میں تو پھر ان کا ذکر استعارہ الاخری جی سمجھے ہی معنی کیا بنا کمالا یخفا معنی کہ وہ پچھوں سے نہ پچھلا بلا تھی بھی کہ بھئی متوجہ کیا میں نے نظر کی رکابوں کو رسالے کے مسائل کے مقاصد کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب یہ معنی وسمحت جی بھئی معنی کیا بنا لایا ہوں میں دلائل فی نسبت بیان فی نسبت الواضحات مقام میں جو لائق تھے ان کے
جی تاکہ ظاہر ہو جائے ان کے ساتھ دعاوی. بغیر تردد جب دعویٰ کریں گے تو دلیل آئے گی تو دعویٰ واضح ہو جائے گا. واضح ہو جائے گا. خلاصہ کلام چلائے میں نے دلائل و صاحب تو چلائے میں نے دلائل اس حیثیت کے ساتھ کہ مستلزم ہیں وہ اپنے مطالب کو بغیر تکلیف کے. جو کتاب آوے کی سمجھ آ جائے گی بالکل سوکھی ہے. جی چلو جی. اور کھینچا میں نے بیان کے اطراف کو رسالے کے دلائل کے مسالک میں راستوں میں. وہ لفظ معنی کتاب کی اصل معنی آگے. جی. اور کھینچا میں نے بیان کے اطراف کو رسالے کے دلائل کے راستوں میں. وشرحتها شرحا کشف الاسداف عن وجوہ فرائد فوائدها. اور شرح کی میں نے رسالے کی ایسی شرح جس نے کھول دیا سپیوں کو ان کے فوائد کے فرائد کے منہوں سے. سمجھے امتحان کر بے. وشرحتها یہ اظہار ہے شارع کا اس کام کے لیے جس کا اس نے مشتاغلین تے مترددین کے لیے تبرع کیا ہے. انہوں نے شرح لکھ دیتی ہے کہ جی اور زیادہ کیا اس کو مسئول ان ہو پر. جتنا انہوں نے کہا تھا اتنا نہیں اس سے میں نے زیادہ کر دی. دلائل اور مزید مسائل اس میں داخل کر دی ہیں. جی اسی لیے تو شروع کیا ہے اس کو مستقل عنوان کے ساتھ جو سابق اسلوب سے خارج ہے. جی کیونکہ کہا کہ وشرحتها شرحا میں نے شرح کی رسالے کی ایسی شرح. اور یہ نہیں کہا وکشفت الاسداف میں نے صرف اس کی سپیاں کھولی ہیں. نہیں شرحتها ایسی شرح کی جس نے یہ بھی کام ساتھ کر دیا. اے مطلب دھیان کری تاکہ ہو جائے یہ متمیز ما سبق سے اور اشارہ ہو جائے مصنف کے سخاوت کی طرف. ایسی سخاوت جو پہلے ان سے مانگی نہیں گئی ہے انہوں نے خود اتنی بڑی شرح کر دی. اب وضاحت. شرح بالفتح کشادن و کاشافہ ماضی معلوم یعنی ازالہ بمانا. اصداف جمع صدف بفتح تین. یہ جو مرورید کا غلاف ہے وہ غلاف کپڑے دا نہیں وہ سپی ہوندی ویکھی کہ نہیں ان دے وچ موتی ہوندے نے. جی وہ دا غلاف ہے. جی جی. اور وجوہ جمع وجہ کے تو یہ عضو معروف ہے. چہرہ مبارک تے فرائد کون جمع فریدہ یہ بڑا موتی جو ہوتا ہے سیپ کے اندر. فوائد جمع فائدہ فارسی میں وہ جو کچھ دیا جائے یا لیا جائے اب اس کی ذات سے. اور اضافت فرائد کی جو ہے نا کدھر فوائد کی طرف. فرائد فوائد ہاں یہ اضافت ہے شے کی اپنے مراد بھئی اس کے فوائد وہ جو کہ مثل لطافت اور جیسے وہ یکتا موتی لطیف بھی ہوتا ہے اور نفع بھی دیتا ہے تو یہ بھی ہے. باقی نہیں مخفی تجھ پر وہ جو ان فکروں میں ہیں استعارات وہ استعارے ہیں سارے. جی سمجھے ہی. اور شرح کی میں نے رسالے کی ایسی شرح جس نے کھول دیا سپیوں کو رسالے کے فوائد کے فرائد کے چہرے سے وہ تشبیہات ساریاں. جی اور شرح میں نے رسالے کی ایسی شرح جس نے کھول دیا سپیوں کو رسالے کے فوائد کے فرائد کے چہروں سے. ہاں سارا کوئی بیان کرنا. منات العالی علی معاقد قواعدها اور لٹکا دیے اس شرح نے موتی رسالے کے قواعد کی گردنوں پر. صبر کرنا شرح لکھا جائے کہ پریشان ہو گئے جنہیں دسنا سے بھول گئے تھے. جی جی. وہ ناتا دھیان کری ماضی نوت بمانا لٹکانا. مراد اس سے ہے عقد من العقد بمانا بستن
بھئی وہ گلے وچ کوئی شے لٹکانی جی لعالی مساجد لعالیو مساجد کے وزن پر جمع لو معاقد جمع معقد جی بمانا جائے بستن جی تو مجھے ہار کتنے پائی دے گلے آن العنق گردن اس لیے کہ جو عنق ہے وہی تو قلائد کے باندھنے کی جگہ وہی ہے جی اچھا آگے ہے قواعد جمع قاعدہ کی تو آنے اس کا معنی گزر گیا ہے جی اب یہ کتاب اکٹھی شروع ہے نا تو سارے لفظاں دی جنہوں کھچڑی پک گئی ہے مطلب ہے کہ بار بار تکرار ہو کے تو جین میں سے یہ نکل گیا جی کہ جین میں آ گئے چلو ٹھیک ہے جی فتذکر اچھا پھر تشبیہ قواعد کو حیوان کے ساتھ کس کے ساتھ حیوان کے ساتھ وہ تھلے کو بریکٹ دوبار استعارہ بالکنایا اور ثابت کرنا معاقد کو گردنوں کو یہ تخیل ہے اور اس میں پھر موتی لٹکانے یہ ترشیح ہے یہ بریکٹ یہ ہے کہ اولا اس کی بجائے حیوان کی بجائے انسان بلکہ انسان کی بجائے بھی عورت کیونکہ عورت گال کا ہار لٹکائی دے نا جی وہ مرد گل میں عورت جتیاں کا ہار لٹکا دی ہے نا تو مرد شدوں کے گل جنا جی سونے کا ہار لٹکا دے جی جی اچھا جی تو اس لیے کہ موتیوں کا لٹکانا محض ہوگا ترشیح جب کہ ہوگا عورت کے گلے میں جی یا وہ جو دیکھ رہا ہے تو کہ موتیوں کا لٹکانا یا کہ وہ او ماں یا وہ جو دیکھے تو یہ کہ لٹکانا موتیوں کا کس پر یا گدے پر یہ تو شین ہوتا ہے یہ ترشیح نہیں ہے اس لیے جو ہے نا مراد عورت ہے حیوان تو نہیں حیوان میں تو یہ بھی آ جائیں گے جی حیوان میں تو یہ بھی ہے اس لیے عورت مراد ہے اور ایسی شرح کیا کیا اس نے کاشافات بناتا لٹکا دیے موتی رسالے کے قواعد کی گردنوں پر ہاں جی اور لٹکا دیے موتی رسالے کے قواعد کی گردنوں پر وضممت الیہا من الابحاث الشریفتی والنکت اللطیفتی ما خلت الکتاب عنہ بس علامہ فرماتے ہیں علامہ قطب الدین تحتانی رحمہ اللہ اور ضمم تو الحق تو لکھے ملائے میں نے لاحق کیے میں نے رسالے کے ساتھ یا ان قواعد کے ساتھ ابحاث شریفہ اور نوکت لطیفہ کون سے ابحاث اور نوکت وہ کہ خالی ہیں کتب ان سے اے اللہ تعالیٰ میں نو ودیت کیتے تو میں لکھے جی ہاں جی سمجھے ہی اگے پڑھنا بلا بدھا بس وہ تو بار بکھرے سوال ہے تو تسی نہ لکھو آندھے نہیں بڑے ضروری سن تاں لکھے نے جی یہ مک کی گالے تھے بے بارات دمام تو بے بارات ہونے وشرح تو شرحن بے باراتی بھی یہ سوال کا جواب ہے کہ تسی نہ لکھو جی کہتے ہیں بڑے ضروری سن بڑے ولا بدھا من ہو ان سے کوئی چارہ نہیں اس لیے میں نے وہ ساتھ ملائے ہیں ادھر بیک بھئی دمم تو ہیں معطوف ماتن کے قول بولی ہے نا سو گئے ہیں سید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابحاث جمع ہے بحث کی بحث عن شے کیا ہوتا ہے کہ شے کے اوپر کسی شے کو حمل کرنا یہ بحث ہوتی ہے کہ خبر کا مبتدا کے لیے اس بات یا نفی اسی کو بحث کہتے ہیں اور کلام کی وہ کلام کے اس میں حمل ہو اس اعتبار سے کہ واقعہ ہے بحث اس میں اس کلام کا نام مبحث رکھتے ہیں حمل کرنے کا نام بحث وہ جس میں وہ ہو رہا ہے اس کا نام مبحث اور ہن سنی اور اس اعتبار سے کہ وہ پوچھا گیا جی کہ یہ بات کیسے ہے اب وہی جملہ اور اس اعتبار سے کہ وہ طلب کیا گیا دلیل کے ذریعے اور اس اعتبار سے کہ وہ مقدمات سے نکالا گیا ہے یہ نتیجہ ہو گیا اب بحث مبحث مسئلہ مطلوب نتیجہ یہ سارے ایک ہی ہیں جی مسمہ ایک ہے اور عبارتوں کا اختلاف ہے اعتبارات کے اختلاف کی وجہ سے اور بحث یہاں جو ہے نا جو وہ من الابحاث جمع بحث
یہ باس یہاں جو باس ہے یہ یا معنی مصدر ہے مصدر ہے، یا مراد اس سے حاصل بالمصدر ہے، یا باس کی جگہ مراد ہے، یعنی اصول اور قواعد، شاباش آگے شریفہ جی کی شریفہ، اور شریفہ مراد اس سے مبالغہ ہے الا درجات رفت والقدر، بڑے اچے قوانین نے او پوڑی لا کے چھت لبڑے پڑن تنوں نکت بالضم نون فتح کاف جمع جیسا کہ درر جمع درات غرر جمع غرہ، نکتہ وہ دقیقہ ہوتا ہے جو دقت نظر سے مستنبت ہوتا ہے، وسمیت بہا، تو اس کا نام پھر نکتہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے نکالنے میں فکر کے وقت عام طور پر انگلی یا لکڑی کے ساتھ زمین کوریدی جاتی ہے، تو تن کو تو کی تن کو تو یہ معنی اس کا کوریدنا ہوتا ہے جی، کیا ہوتا ہے؟ کوریدنا، تو چونکہ یہ بڑی چیز کورید کر نکالا جاتا ہے اس لیے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ نکتہ کہہ دیتے ہیں جی، سمجھا جی؟ کہ عام طور پر وہ بندہ جو سوچتا ہے چیز زمین انگلی مار دے اس طرح کر کے جی جی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ فوت کی جنازے میں قبر ابھی تیار نہیں، سرکار بیٹھے تھے جی، تو سرکار نے لکڑی لی اس طرح زمین کوریدتے رہے، پھر سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ لمبی حدیث سنائی تھی کہ بندہ مومن کی موت کس طرح ہوتی ہے اور کافر کی موت کس طرح ہوتی ہے، وہ لمبی حدیث ہے پورے صفحے کی جی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی تھی ہاتھ میں، زمین کورید دیجیے، تو اسی سے یہ آگے نظام چلا، سبحان اللہ۔ بھی اس سے پھر مسئلہ سرکار کے تو اللہ کی طرف سے باز ہے، لیکن بندہ جب اس طرح کرتا ہے نا جی تو اس میں ایک حکمت ہے کہ وہ چیز کو سمجھ آ جاتی ہے جی، تو وہ دقت نظر سے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو نقطہ ہے نا، یہ آلہ ہے اس دقیقہ کے حاصل کرنے کا، تو پھر اس دقیقہ کا نام رکھ دیا آلے کے نام کے ساتھ، آگے لفظ ہے لطیفہ بمانا پاکیزہ، اور کلمہ ما جو ہے نا او ما خلط یہ موصولہ ہے، سنیں جی، اور یہ بیان کرنے والا ہے کس کو؟ ابحاث کون؟ وہ ابحاث جو خالی ہیں کتابیں ان سے، اور کتب یہ بضمہ تیر جمع کتاب، معنی کیا بنا؟ لاحق کیے میں نے رسالے کے قواعد کے ساتھ ما وہ چیزیں کہ کتابیں ان سے، میری مراد مسائل رفیعۃ القدر تے دقائق صافیہ میں نے ساتھ جوڑے، بلا بدہ آگے نا امن الابحاث سے یہ سوال ہے کہ اس کو جو ہے نا یہ من بیانیہ ہے ما خلط کا، تو وہ مبین بعد میں تو بیان پہلے آ گیا، یہ کیا ہوا جی سنیں؟ تو بیان کو اس کو مقدم کیا اپنے مبین پر تاکہ اول امر سے خبر چل جائے بھئی یہ جو ہے نا وقت سے پہلے کہ وہ شے جو ملائی گئی ہے کتابیں ان سے خالی ہیں وہ بڑی شریف ہے، وہ نکت لطیف ہے، یہ پہلے پتہ چل جائے۔ بلا بدہ یہ جملہ حالیہ ہے، ایک سوال کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ ملانا رسالے کے ساتھ اگرچہ وہ بحث شریفہ ہی ہے لیکن نہیں محتاجی اس کی طرف زیادہ احتیاجی کی، تو نہ رہنے دیں، تو کہا نہیں بیٹا وہ ضروری ہے جی، چلو جی۔ اور ملائے میں نے رسالے کے ساتھ، اب ملائی میں نے وہ چیزیں کہ خالی تھیں کتابیں ان سے، یعنی ابحاث شریفہ اور نکت لطیفہ، اور معنی میں تو صحیح کر سکتے ہو کہ نہیں، اور حالانکہ کوئی چارہ نہیں ان سے، اس نے لفظ بدھ ان کا معنی ذات سے پڑھا ایک جگہ جی، میں نے اس کے ساتھ وہ چیزیں کہ خالی ہیں کتب ان چیزوں سے، یعنی ابحاث شریفہ اور نکت لطیفہ، اور نہیں کوئی چارہ اس سے، شاباش کے بعبارات رائقۃ تسابق معانیها الاذہان۔ چلو صبر ملائے میں نے اس کے ساتھ ابحاث شریفہ جی، ایسی عبارتوں کے ساتھ جو رائقہ ہیں، جو
کہ مسابقت کرتے ہیں ان کے معانی کی طرف اذہان، کہ ابھی لفظ پورے ہوتے ہی نہیں ہیں، ذہن پہلے معنی کی طرف دوڑ جاتا ہے، سمجھ آ گئی، جت گئے جی، اور سمجھے ہی۔ ادھر دیکھ بے بارات، یہ متعلق ہے کس کے؟ اگر ٹورے کا تو دو لفظ اور پڑھ لیے، اور رائقہ کا معنی ترجم میں ڈالنے والے، صاف را کا یا روح کو سے سراح میں ہے کہ رو کا معنی صافی شدن شراب، بابا شگفتن آمدن و خوش آمدن، یہ سارے معنی ہیں۔ تو سابقو یہ دوسری صفت ہے کس کی؟ ایسی بارات تو واقعہ ہوئی ہیں یہ بطور تبیین، کیوں؟ اس کی پہلی صفت کے لیے، ہاں، یعنی رائقہ۔ اچھا، تو سابقو مضارع معلوم ہے کس سے؟ اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دوڑنا، آگے نکلنے کی کوشش کرنا۔ اور وعلی ھذا، اس پر معنی ہوگا کہ مسابقت کر جاتے ہیں معنی عبارتوں سے معنی پہنچنے میں ذہنوں کی طرف۔ اتنی سونی عبارتیں لکھی ہیں میں نے، یعنی یہ بات کہ عبارتیں جو ملائی گئی ہیں نا وہ واقعہ ہوئی ہیں اس حیثیت سے کہ جو ان کے معنی ہیں وہ عبارتوں سے پہلے دماغ میں چلے جاتے ہیں جی، اے شاباش سے، اور پہنچ جاتے ہیں دماغوں کے قصب تک، پہلے پہنچنے، یہ معنی ہے جی۔ اور اوین کان، اگرچہ لفظ اور معنی دونوں شریک ہوتے ہیں کس میں؟ عدد میں اور طلب سبق میں، نہ دونوں برابر ہوتے ہیں وصول میں۔ پس اس وقت ہوں گے معنی فاعل، جی معنی فاعل ہوگا تو سابقو کا، اور ایہا ضمیر ہوگی، راجع ہوگی عبارت کی طرف جو محذوف ہے، اور اذہان منصوب نزل خاف، یعنی اذہان کی طرف، اور ہوگی تشبیہ معانی کی کس کے ساتھ؟ گھوڑوں کے ساتھ، اور تشبیہ ذہنوں کی جو آگے وہ قلعے گاڑے ہوتے ہیں بھی وہاں پہنچنا ہے، جو گاڑے جاتے ہیں میدان میں، یہ استعارہ بل، اور مسابقت کرنی یہ تخیل ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ دوسری بھی تقریر ہو سکتی ہے، احتمال ہے کہ اذہان ہے نا، یہ کیا بنایا اس کو؟ مفعول فی، یعنی اذہان کے میدانوں میں، بس اس وقت ہوگا قصب، وہ جس کی طرف مسابقت ہے وہ کون ہے؟ معنی جی، معنی جس کی طرف معنی مسابقت کرتے ہیں جی، وہ کیا ہوں گے؟ فہم الاذہان ہوں گے، نہ کہ خود ذہن ہوں گے جی۔ وہذا کلو، یہ مبنی اس پر کہ ارادہ کریں وہ جو ذکر کیا گیا معنی حقیقی سے مسابقت سے، بہرحال جب ہو مراد سے معنی وصول تو اب اذہان مفعول ہوں گے تو سابقوں کے، اور لوٹے گا معنی کہ پہنچتے ہیں معانی ذہنوں کی طرف، پہلے متوجہ ہونے عبارتوں کا نہ پہلے متوجہ ہونے عبارتوں کے ذہنوں کی طرف، کہ اجی عبارتیں نہیں پہنچتی تو معنی پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اور جائز ہے، توجہ کری، دوسرا معنی جائز ہے کہ اذہان فاعل بنا دیں، اذہان اور معنی مفعول بنا دیں۔ اب سمجھے معنی کہ پہنچ جاتے ہیں ذہن معنی کی طرف پہلے متکلم کے اپنی عبارت کو پورا کرنے سے، کہ ابھی متکلم معنی کو پورا نہیں کرتے تو ذہن جو ہے وہ پہلے پہنچ جاتا ہے کدھر؟ معنی کی طرف، سمجھے ہی؟ ایسی عبارات کے ساتھ، کیا کرے کس کے متعلق ہے؟ دممتو کے، اور ملایا میں نے، یعنی ساری باتیں ایسی عبارتوں کے ساتھ جو رائقہ ہیں۔ کیا معنی رائقہ کا؟ موجبہ، صافیہ، صاف ستھری ہیں، پسندیدہ ہیں، پسندیدہ ہیں، ایسی عبارتیں، یہ دوسری صفت تھی کہ مسابقت کرتے ہیں معانی ان عبارتوں کے اذہان کی طرف۔ شاباش جی۔ اور ملایا میں نے ایسی عبارتوں کے ساتھ جو پسندیدہ ہے کہ مسابقت کرتے، یعنی وہ جو میں نے جو کچھ باتیں نقطے لکھے ہیں نا اس میں جو عبارتیں لایا وہ عبارتیں اتنی عمدہ ہیں جی، مسابقت کرتے ہیں ان عبارتوں کے معانی اذہان کی طرف۔ تقریرات شائقۃ توجب استماعها الاذان، یہ تقریرات جی
یعنی عبارات مقررہ جی بینۃ الدلالات علی معنی، تقریرات کا عطف کس پر؟ عبارات پر، اور مراد تقریرات سے یا تو تبیین بینات بحمل التقریر علی المعنی یا مبینات کے بمعنی مقرر، لیکن مراد یہاں ثانی ہے. کیا مقرر؟ دو وجہ ہے. اول کہ بعد داخل ہے عبارات پر، لے سب، یہ سبب قریب ہے، جیسا کہ ہونا ما. داخل بھئی اصل میں قریب قریب معنی کریں گے، دور والا معنی نہیں کریں گے جی. دوسرا بھی اجتماع. اچھا آگے دیکھ، تو جیبو یہ دوسری صفت ہے کس کی؟ نا اور شائقہ، شائقہ بشین، یہ کیا معنی ہے؟ صفت ہے تقریرات کی، یعنی آرزو مند بنانا، کسی کو خواہش مند بنانا. تو جیبو صفت دوسری ہے کس کی؟ تقریرات کی، اور واقع ہے تبیین اس کی پہلی صفت کے لیے، اور استماع یہ فاعل ہے کس کا؟ تو جیبو کو، اور اذان اس کا مفعول ہے. یہ جب کہ یو جیبو ایجاب سے ہو جو متعدی ہے بمعنی تعجب میں ڈالنا. بہرحال جب بمعنی یا تعجب ہونا تعجب میں پڑھنا، اور لیا جائے حمزہ اس کا سیرورت کے لیے، یعنی ہونا شے کا سہب ماخذ. اب اذان اس کا فعل بنیں گے، اور استماع کی نصب ہوگی بتقدیر من، یعنی ہوگا معنی کہ تعجب کرتے ہیں کان ان عبارتوں کے تقریرات کے سننے سے. بلے بلے بھی کیڈی گل کی تھی بابیا. یا ہو جائیں گے اذان تعجب والے ان تقریرات کے سننے سے. سنیں جی الاخری. آگے شائقتن کس سے ہے؟ یہ آرزو مند. تو فعلا ہاذا یہ صیغہ فاعل شائقتن، جیسا کہ تعمیر لابن او مشتقی سے کا نام جامد سے اسم فاعل بنا لینا. اور بہرحال جب ہو بمانا آرزو مند گردانیدن، جیسا کہ حواشی میں ہے، اگرچہ لغت میں نہیں پایا گیا تو اب صیغہ فاعل ہوگا اپنی حقیقت پر. جی سنیں. اچھا جی کیے اور دمم تو، اور ملائی میں نے، اور ملائی میں نے ان ساری بحثوں کے ساتھ تقریرات، تقریرات، ایسی تقریرات ایسی تقریرات جو حسینہ ہیں، جو حسینہ ہیں، پسند کرتے ہیں پسند کرتے ہیں ان کے سننے کو. ان کے سننے کو کان آندے نے سانو یہ گلاں سناؤ جی. اور ملائی میں نے تقریرات، ایسی تقریرات جو حسینہ ہیں، پسند کرتے ہیں ان کے سننے کو کان. وسمیت جملہ وسمیت وسمیت بتحریر القواعد المنطقیہ فی شرح الرسالۃ الشمسیہ، اور نام رکھا میں نے اس کس کا؟ اس رسالے شرح کا، شرح کا. او شرح تو شرح. شرح تحریر القواعد المنطقیہ فی شرح الرسالۃ الشمسیہ، یہ میں نے اس کا نام رکھا. وہ کہنا سمیت، یہ معطوف ہے کس پر؟ وجہت پر. الاخر ہی، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ بھی یہ فل فور نام نہیں رکھا بڑے، بلکہ سوچ سمجھ کر رکھا. خلاصہ یہ ہے. اور نام رکھا میں نے شرح کا، اور نام رکھا میں نے شرح کا. تحریر القواعد المنطقیہ تحریر القواعد المنطقیہ فی شرح الرسالۃ الشمسیہ. تو چونکہ مصنف قطبی نے کے نام سے مشہور ہو گئے جی. اور نام رکھا میں نے اس شرح کا، تحریر القواعد المنطقیہ فی شرح الرسالۃ الشمسیہ.